کئی دفعہ ہمارے مریض بھی بتاتے ہیں کہ ان کے ساتھ بچپن میں کوئی فزیکل ابیوز ہوا اور وہ کسی فیملی ممبر نے ہی یا کسی ایسے رشتے نے ہی کیا جو کہ بہت سیکرڈ ہوتا ہے، اور جب ہیومن بینگ نے گروتھ حاصل کی یا روشنی حاصل کی اور ریٹروسپیکٹیولی سوچا کہ میرے ساتھ میرے بھائی نے یا میرے کسی فیملی ممبر نے ایسا کیا تھا، تو وہ بڑا ایموشنل ٹرمائل ہوتا ہے جو کہ پھر وہ ان کے ساتھ چلتا ہے، اور ایسا سب کے ساتھ نہیں ہوتا۔ زیادہ تر لوگ اس سے کوئی زیادہ متاثر نہیں ہوتے، 80% کو کچھ بھی فیل نہیں ہوتا، وہ کہتے گزر گئی بات ختم، اور 16% تھوڑا بہت محسوس کرتے ہیں، پر 4% ایسے ہیں جو اس میں سٹک ہو جاتے ہیں، اور وہ اس کے ساتھ شیم کا بہت بڑا ایلیمنٹ اٹیچ ہو جاتا ہے۔ اور جب ہمارے پاس کوئی ایسے بات کرنے لگتا ہے تو ہم اسے کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ نہ کریں، یہ بات نہ کریں، وی کین ناٹ گو بیک ان ٹائم اینڈ وی کین ناٹ فکس اٹ، یہ تو ایسا ہی ہے، کیونکہ ریسرچ کہتی ہے کہ اس چکر میں نہ پڑیں۔ جب بھی آپ کسی کے مسائل حل کریں تو آپ اس کے وہ مسائل حل کریں جو قابل حل ہیں، آپ اس کے وہ مسائل نہ چھیڑیں جو قابل حل نہیں ہے، اور اگر آپ کسی کے قابل حل مسائل حل کر دیں تو اس کی زندگی کافی بہتر ہو جائے گی۔ ضروری نہیں کہ آپ کسی کے 100% مسائل حل کریں گے تو اس کی زندگی بہتر ہوگی۔ اگر آپ صرف کسی کے قابل حل مسائل حل کر دیں اور جو ناقابل حل مسائل ہیں وہ حل نہ بھی کریں، جیسے امریکہ میں جو نئی تھنکنگ آئی کو 20 سال پہلے جو کہ ڈاکٹر گوٹمین نے پھیلائی، وہ یہ تھی کہ میاں بیوی کے درمیان 69% جو مسائل ہیں وہ قابل حل نہیں ہیں، دے آر ناٹ سالویبل، اور 31% مسائل جو ہیں وہ قابل حل ہیں۔ تو پہلے وہ یہ اسی نتیجے کے بارے میں سوچتے ہوئے کہتے تھے کہ اگر آپ کے درمیان پھڈا پڑ گیا ہے میاں بیوی کے درمیان تو طلاق از دی سولوشن، نئے پارٹنر ڈھونڈ لیں۔ لیکن پھر اس کے خمیازے بھگتے، بروکن فیملیز اور بہت ساری قباحتیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم 69% پہ کیوں توجہ دے رہے ہیں جو کہ سالویبل نہیں ہے، ہم 31% پہ توجہ کیوں نہ دیں کہ جو سالویبل ہے۔ تو جب انہوں نے 31% پہ توجہ دینی شروع کی تو جو متاثرہ لوگ تھے وہ کمفرٹیبل ہونا شروع ہو گئے، وہ بہتر ہونا شروع ہو گئے، اور انہوں نے کچھ ایسے مسائل بھی حل کرنا شروع کر دیے جو ماہرین کی نظر میں سالویبل نہیں تھے، لیکن ان کی بڑھتی ہوئی قابلیت کی وجہ سے، بڑھتی ہوئی اہلیت کی وجہ سے انہوں نے کچھ ایسے مسائل حل کرنا شروع کر دیے کہ جو بظاہر قابل حل نہیں تھے، سالویبل نہیں تھے، بٹ دے بیکیم سالویبل۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ اگر آپ 10 سال کے بچے ہیں اور آپ 20 کلو وزن نہیں اٹھا سکتے، تو جب آپ 20 سال کے بچے ہوں گے تو ہو سکتا ہے آپ 30 کلو وزن اٹھا لیں۔ تو جب آپ کی انٹرنل گروتھ ہوتی ہے یا مینٹل گروتھ ہوتی ہے تو جو انسالویبل پرابلمز ہیں سم ٹائمز دے ٹرن انٹو سالویبل پرابلمز۔ ہر کامیابی آپ کو انکریجمنٹ دیتی ہے اور ہر ناکامی آپ کو ڈسکریج کرتی ہے۔ تو یہ کامیابی چھوٹی موٹی ادھر ادھر جو مل جاتی ہے تو یہ آپ کو انکریج کرتی ہے، اور جب یہ کامیابی آپ کو انکریج کرتی ہے تو آپ جو پرابلم ہے وہ حل کرنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ سیرینٹی پریئر میں آپ کہتے ہیں گاڈ گیو می کریج۔ آپ کو پتہ ہے کریج کیوں آپ نے کبھی سوچا کہ آپ دعا میں کریج کیوں مانگتے ہیں؟ کہ آپ میں ہمت نہیں ہوتی تو آپ ہمت مانگتے ہیں۔ تو جو کام آپ کر سکتے ہیں اس کے لیے صرف ہمت چاہیے جو آپ کر سکتے ہیں، اور جو کام آپ نہیں کر سکتے اس میں آپ کو سیرینٹی کی ضرورت ہوتی ہے۔ گاڈ گیو می سیرینٹی، مجھے اتنا سکون دے کہ میں ان چیزوں کو تسلیم کر سکوں جن کے سامنے میں بے بس ہوں، مجھے اپنی بے بسی کو خوش دلی کے ساتھ تسلیم کرنے کا موقع دے، اور پھر اس کو سائیڈ پہ کر دیتے ہیں۔ پھر آپ کریج مانگتے ہیں کہ اچھا جو میں کر سکتا ہوں وہ میں کر دیتا ہوں، اور جب آپ ایسا کرتے ہیں تو اس سے آپ کے اندر پرابلم سالونگ ایبلٹی بڑھ جاتی ہے، کریج بڑھ جاتی ہے،
اور تیسرے حصے میں آپ کہتے ہیں کہ مجھے پتہ تو چلے کہ کون سے کام میں کر سکتا ہوں، کون سے کام میں نہیں کر سکتا. عقل سلیم، وزڈم مانگتے ہیں کہ یہ مجھے وزڈم دے دے تاکہ میں سپاٹ آن دیکھ لوں کہ یہ کام میں کر سکتا ہوں، یہ کام میں نہیں کر سکتا. سپاٹ آن، فوری طور پر میں دیکھ سکوں کہ یہ کام میں کر سکتا ہوں، یہ میں کام ہرگز نہیں کر سکتا، اور اس سے میں فارغ ہو جاؤں اور جو میں کام کر سکتا ہوں اس کے لیے میں آگے بڑھ جاؤں.